ہم اہل سنت و جماعت مزارات پر جاتے ہیں، وہاں جا کر مزار شریف کو، چوکھٹ کو، غلاف کو محبت سے چوم لیتے ہیں۔ کس سے چوم لیتے ہیں؟ محبت سے، عقیدت سے چوم لیتے ہیں۔ میرا جملہ پھر سن لیں، چومنا اور چیز ہے، پوجنا اور چیز ہے۔ ہم جس کو پوجتے ہیں اس کو چومتے نہیں ہیں، اور جس کو چومتے ہیں اس کو پوجتے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اب میں نے آپ کو ایک بات پھر سنانی ہے تاکہ آپ کے ذہنوں میں تازہ ہو جائے۔ قرآن شریف آپ کے گھروں میں ہوگا، رکھا ہوگا، کسی نے کپڑا چڑھا کے رکھا ہوگا، کسی نے بغیر کپڑا چڑھائے رکھا ہو۔ اس کپڑے کو غلاف بھی کہتے ہیں، جزدان بھی کہتے ہیں، آپ کور بھی کہتے ہیں۔ کیا وہ کپڑا قرآن ہے؟ آواز لگائیے۔ چوم لیتے ہیں یا نہیں؟ کیوں؟ اس کا تعلق قرآن سے ہو گیا۔ تعلق قرآن سے ہو گیا تو آپ نے کپڑے کو بھی، حالانکہ کپڑا قرآن نہیں۔ یہ جو جلد ہے، بائنڈنگ، گتا، جو اس کتاب پر جلد بندی کے لیے گتا ہے، کیا یہ قرآن ہے؟ مجھے تھوڑی سی آواز نہیں۔ یہ جو کاغذ ہے یہ قرآن ہے؟ جو رنگ اس پہ چھپا ہوا ہے یہ قرآن ہے؟ پوچھ رہا ہوں، یہ الفاظ جو ہے نا یہ قرآن ہے۔ ٹھیک ہے؟ الفاظ کا تعلق ہو گیا رنگ سے، جس کو انک کہتے ہیں، روشنائی، انک۔ الفاظ کا تعلق ہو گیا رنگ سے، برکت آ گئی روشنائی میں۔ روشنائی چھپی کاغذ پر، برکت آ گئی کاغذ میں۔ کاغذ کے ساتھ لگ گیا گتا، برکت آ گئی گتے میں۔ اس پہ چڑھ گیا کپڑا، برکت آ گئی۔ یہ سب نسبت کی وجہ ہے یا نہیں ہے؟ اونچی، نہ گتا قرآن، نہ کاغذ قرآن، نہ کاغذ قرآن، نہ رنگ قرآن، ان سب کا تعلق قرآن سے ہو گیا تو یہ سب بھی برکت والے۔ اور قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا۔ مزار میں سویا ہوا شخص اللہ ہی کا بندہ ہے، اللہ ہی کا ولی ہے، تو اللہ کے ولی سے تعلق ہوا مٹی کا، آئی برکت مٹی میں، اس پہ چڑھ گیا غلاف، برکت آئی غلاف میں، اس کا بنا مزار، برکت آئی مزار میں۔ تو چوم رہے ہیں نسبت کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے، اور چومنا عبادت نہیں، محبت ہے۔ کیا ہے؟ سعادت ہے اور ثابت ہے۔ کیا ہے؟ اب آپ کو سناتا ہوں۔ شفا شریف امام قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ کی مشہور کتاب، اصل کتاب عربی میں، اردو انگلش میں ترجمہ مارکیٹ میں موجود۔ اس میں روایت موجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رحلت پردہ فرمانے کے بعد حضور کا منبر، جس پر حضور بیٹھ کر خطاب فرماتے تھے، حضرت عمر کے بیٹے حضور کے بیٹھنے کی جگہ پر ہاتھ پھیر کے منہ پہ پھیرا کرتے تھے۔ بعد میں آنے والوں کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھو جن چیزوں کا تعلق ہمارے نبی سے ہے ہم ان کی کتنی قدر کرتے ہیں۔ کسی نے فتویٰ لگایا؟ اونچی۔ دوسری بات، مروان مدینے کا گورنر بن گیا۔ اس کے بارے میں جو کچھ کتابوں میں ہے، اللہ کی پناہ،
اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت نہیں تھی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے تو اس پہ لعنت تک کی ہے، اپنے فتاوی میں اس پر لعنت تک کا بیان کیا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر آیا، یہ واقعہ جو سنا رہا ہوں حدیث ہے، المستدرک میں ہے، مسند امام احمد میں ہے، ابن عساکر میں اور دیگر کتابوں میں موجود۔ میں نے اپنی کتاب مزارات و تبرکات میں اس کو نقل کیا۔ یہ جب حضور کے روضے پر آیا تو دیکھا ایک شخص حضور کی قبر پر منہ رکھے بیٹھا ہے۔ قبر پر آواز ذرا زور سے کہہ دیں، منہ رکھے بیٹھے۔ منہ رکھنے کی کتنی حالتیں ہو سکتی ہیں؟ یا تو سیدھا منہ رکھا ہوا ہے، ماتھا ٹکا ہوا ہے، ناک ٹکی ہوئی ہے، یا دایاں گال لگا ہوا ہے یا بایاں گال لگا ہوا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ پوچھ رہا ہوں۔ اس نے دیکھا کہ ایک شخص حضور کی قبر پر اس طرح منہ رکھے بیٹھا ہوا ہے، ہونٹ بھی لگے ہوئے ہیں، گال بھی لگے ہوئے ہیں، ماتھا بھی لگا ہوا ہے۔ اس نے گدی سے پکڑا، اس شخص کو گدی سے پکڑا، کون ہو، کیا کر رہے ہو؟ تو جب چہرہ اٹھا تو دیکھا وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جن کو میزبان رسول کہا جاتا ہے، حضور کے صحابی تھے، حضور کی قبر پر منہ رکھے ہوئے رو رہے تھے۔ اس نے کہا تم کون ہو، کیا کر رہے ہو؟ تو ان کے الفاظ حدیث کے، جئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کے پاس آیا ہوں، میں نبی کے پاس آیا ہوں، لمات الحجر، میں پتھر کے پاس نہیں آیا ہوں۔ کس کے پاس آیا ہوں؟ نبی کے پاس۔ کیوں آیا ہوں؟ حضور نے فرمایا تھا جب تمہارا والی حکمران نااہل ہو تو رونا۔ یہ اس کی طرف اشارہ تھا، تو نااہل ہے تو آ کے رو رہا ہوں آقا، یہ نااہل ہمارے پلے پڑ گیا ہے۔ حدیث شریف کی روایت سے حضرت ابو ایوب انصاری نے چہرہ رکھا ہوا ہے نبی کی قبر پر، کسی نے فتویٰ لگایا؟ اونچی قبر پہ منہ رکھنا صحابی کے عمل سے ثابت ہوا یا نہیں ہوا؟ ایک چیز کو چھو کر منہ پہ پھیرنا صحابی کے عمل سے ثابت ہوا یا نہیں ہوا؟ ایک حدیث اور سنا دیتا ہوں۔ سیر اعلام النبلاء علامہ ذہبی کی کتاب ہے، ہم تو ان کو مانتے ہیں، یہ ان کو بہت زیادہ مانتے ہیں مخالف علامہ ذہبی کو۔ انہوں نے بھی یہ واقعہ نقل کیا، ابن عساکر اور دیگر کتابوں میں بھی ہے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن۔ میں نے کئی مرتبہ بتایا کتنے مؤذن تھے؟ 4۔ کتنے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے مؤذن؟ 4۔ ایک حضرت بلال ہے، ایک حضرت ابو محذورہ یہ ہیں، ایک حضرت سعد وہ ہیں، اور چوتھے غالباً اگر نام مجھے صحیح یاد ہے تو عامر نام ہے۔ یہ 4 مؤذن۔ حضرت سیدنا بلال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد مدینہ چھوڑ گئے کہ میں اذان دیتا تھا تو نبی سامنے ہوتے تھے، اب نبی نظر نہیں آئیں گے تو ان کے لیے مدینے میں رہنا مشکل ہو گیا۔ وہ جنگلوں کی طرف نکل گئے، دوسری طرف چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خواب میں ملے، حضرت بلال کو۔ یہ واقعہ ان کتابوں میں نے نام پہلے بتا دیا، اور فرمایا کیا بے رخی ہے، تم ہمیں ملنے نہیں آتے؟ حضور نے حضرت بلال کو فرمایا یہ کیا بے رخی ہے، یہ کیا جفا ہے، تم ہمیں ملنے نہیں آتے؟
خواب سے جاگے حضرت بلال نبی کی نیت سے، نبی کی پھر کہلوا رہا ہوں، نبی کی نیت سے مدینے میں آئے۔ آج نبی کی نیت سے جائیں تو فتوے لگتے ہیں، کہتے ہیں مسجد کی نیت کرو، نبی کی نیت نہ کرو۔ حضرت بلال نبی کی زیارت کی نیت سے مدینہ آئے، اور جب آئے تو حضور کی قبر سے منہ ملتے رہے، اپنا منہ، آواز، کیا ملتے رہے؟ منہ مل رہے ہیں، لپٹ رہے ہیں حضور کی قبر سے، چوم رہے ہیں، منہ مل رہے ہیں۔ پورے مدینے میں لوگوں میں شور مچ گیا، حضرت بلال آ گئے، حضرت بلال آ گئے۔ لوگوں نے ان سے کہا، بات تو یہیں تک سنانی تھی، واقعہ پورا سنا دوں۔ لوگوں نے ان سے کہا، بلال آئے ہو، وہ اذان جو نبی کے سامنے دیتے تھے ایک بار پھر سنا دو۔ حضرت بلال نے کہا، مجھ سے اذان نہیں دی جائے گی، میں نہیں دے پاؤں گا۔ لوگوں نے دیکھا یہ مان نہیں رہے، وہ امام حسن حسین کو لے آئے، شہزادوں سے کہلوایا، تو حضرت بلال نے اذان شروع کی۔ جب اذان شروع کی، مدینہ منورہ کی گھروں سے عورتیں باہر نکل آئی، آواز سن کے لوگوں میں آواز آنے لگی کہ وہ تو آ گیا جو اذان دیتا تھا، وہ کب آئیں گے جو نماز پڑھاتے تھے؟ لوگوں کی ایک عجیب کیفیت۔ حضرت بلال نے اذان تو شروع کی، پوری نہیں کر پائے، پھر دوبارہ نکل گئے دوڑتے ہوئے۔ ملک شام کے شہر دمشق میں آپ کا مزار شریف ہے۔ حضرت بلال کا واقعہ آپ نے سنا، حضور کی قبر کو چومنا، منہ ملنا۔ حضرت ابو ایوب انصاری کا واقعہ آپ نے سنا، حضور کی قبر سے منہ لگانا، حضور کی قبر کو چومنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر، کتنے اور واقعات ہیں۔ امام نووی تو فرماتے ہیں مدینے کی مٹی کو بھی چومو، وہاں کے در و دیوار کو چومو۔ اور آج اگر کسی اللہ والے کی چوکھٹ کو بوسہ دیں تو لوگ کفر و شرک کہیں، زیادتی ہے یا نہیں ہے، ظلم ہے یا نہیں ہے۔ جس شخص نے کیا میں اس کے بارے میں نہیں کہہ رہا، میں صرف مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ اور سنیں، فتویٰ لگانے والے، فتویٰ لگانے کا بڑا شوق ہے۔ ان کے ہی ایک سیاسی نوجوان نے ہندوؤں کے ہاں جا کر باقاعدہ ان کی جو پوجا کی رسم ہے وہ کی، اس پر فتویٰ نہیں لگا، یاد ہے نا؟ سوشل میڈیا پہ فلم موجود ہے، اس نے جا کے باقاعدہ رسم ادا کی، کوئی اس پر فتویٰ نہیں۔ کتنے عیسائیوں کے ہاں جا کر ان کے گرجا میں ان جیسے ان کی رسموں میں شریک ہو رہے ہیں، اس پہ کوئی فتویٰ نہیں۔ کوئی ان کی گاڑی کو چوم لے، کوئی فتویٰ نہیں۔ اگر کوئی اللہ والے کی چوکھٹ کو چوم لے تو یہ فوراً مشین گن تیز کر دیتے ہیں۔ تو میں نے صرف مسئلے کا جواب دیا ہے، ذہن میں رہے، ہم جس کو چومتے ہیں اس کو پوجتے نہیں۔ ہم نبی کو سجدہ نہیں کرتے تو کسی ولی کو کہاں سے سجدہ کریں گے؟ اور ہم نماز جنازہ میں سجدہ نہیں کرتے کہ کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ سجدہ اللہ کو نہیں، سامنے والی میت کو ہے۔ جب بندہ سامنے موجود ہے تب نہیں کر رہے تو قبر کو کہاں سے کریں گے؟ اور پھر اس کو سجدہ کہنا کتنی بڑی زیادتی ہے۔